گلگت ایز اے ٹاؤن آئی فیلٹ کہ اٹس ناٹ آفرنگ اینی تھنگ ٹو دا ٹورسٹ. لوگ آتے ہیں, بس سے اترتے ہیں, اونزا جا رہا ہوں, غیزر جا رہا ہوں, جہاز سے اترتے ہیں, ادھر جا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں. گلگت شہر سے 2 دریا گزرتے ہیں. دیر از ناٹ اے سنگل ریور واک. ہمارے پاس اتنے صاف اور خوبصورت دریا, شاید ٹورکوئز پانی, یہ کہاں پر ہے؟ نہیں ہے. لیکن اس ادارے پہ سستی کی اور انیفیشنسی کی نا چھاپ لگ گئی تھی. ہم نے اس چھاپ کو, اس زنگ کو اتارنے کی کوشش کی ہے. صرف ریئلسٹک کیا, میں تو آپ کے آج کا پروفٹ بتاؤں گا, مطلب آئی ایم ویری مچ فیکٹ بیسڈ, ٹھیک ہے. اب جو ہماری پیسنجر آپریشنز ہیں, انہوں نے صرف 6 کروڑ کا پروفٹ 6 مہینے میں رجسٹر کیا ہے. تو پر منتھ اور اس کا صرف پیسنجر والوں کی, جی, اور اس کا پچھلے سال کا 80 لاکھ تھا. اب ہم 2 ہی ایکسپرٹ ہائر کر رہے ہیں نیٹکو میں. ہم نے کوئی ہائرنگ نہیں کی پورے 12 مہینے میں, اور ایک فائنانس کا ایکسپرٹ ہے, ایک IT کا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں بعد نیٹکو امپلائیز آتے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے, بہت سارے کوئی اور لوگ اندر سے آتے ہیں, ان کے اور چیلنجز ہیں, تو ایڈریس بھی نہیں ہوتے, تو گیپ بڑا آ جاتا ہے. سسٹینیبلٹی اور چیزوں کو پراپر ایڈریس کرتے ہوئے اسموتھ بنانے کے لیے کیا ایسا کوئی میکنزم آپ بنا کے جائیں گے, تاکہ جانے کے بعد ادارہ تو ظاہر کسی بندے کے پرسنل نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ اسموتھ چلے. آپ کو پتہ ہے نیٹکو کی ورکشاپ کب سے ڈس فنکشنل تھی؟ 14 سال سے, اور 14 امپلائیز وہاں پہ سیلری بھی لے رہے تھے. آئی بیکس میڈیا نیٹورک کے ایک پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نارمل جتنے بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کبھی پولیٹیکل ہمارے پاس آتے ہیں یا کبھی کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ آتے ہیں. آج چونکہ ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت ساری چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں, اپارٹ فرام ان کی اپنے جو پروفیشنل سروسز ہیں جس کے اندر وہ اچھے ہیں ہی. آج ہم بات کریں گے جی بی اور بلوچستان پہ, اور جی بی کے اندر بھی اسی لیے کہ جی بی پہ ایک بندہ بات کرے گا جو بلوچستان سے آیا گلگت میں پہلی بار, اور انہوں نے شاید زیادہ تر جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ ٹریکنگ ٹور اور اس پورے سیکٹر سے وابستہ, ان سے زیادہ ہی ٹریکس وغیرہ دیکھے ہیں, ایٹ لیسٹ مجھ سے تو بہت ہی زیادہ دیکھے ہیں. جمالی صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ, مائی پلیجر. کیا سوچا تھا آپ نے ویسے؟ مجھے تو لگا تھا آپ سروس میں پہلی بار آپ سروس آپ کو گلگت لے کے گئے, لیکن 2007 میں آپ نے ہمیں جب اگر ہم ڈسکشن کرے تھے تو پتہ لگا آپ تو 2007 میں پہلی بار گلگت گئے ہیں, اور گلگت کے اندر بھی ان حالات میں آپ نے 2007 میں دیامر سے گلگت کارگن والا ٹریک کیا ہے. تو کیا تھا یہ ویسے؟ اس وقت نزدیکی تھی. آئی واز ورکنگ ود UNDP ان شانگلا, تو الپورے میں ہم بیس تھے, اور سوات کا کوئی گروپ آلریڈی جا رہا تھا. بس انہوں نے راستے سے اٹھا لیا, میں نے انکار نہیں کیا, اینڈ وی انجوائڈ فار نیکسٹ 1 week آلموسٹ. اٹ واز اے ونڈرفل واک فرام کھنبری سیر ٹو چلیلی اینڈ کارگاہ. پھر نیٹکو میں پہلی دفعہ سفر بھی کیا واپسی پہ. اچھا, تو مجھے لگتا ہے 2007 میں ہی آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس کو, ابھی کوئی تھا ویسے خیال میں نیٹکو کا سفر کیسا رہا؟ چلو نیٹکو والی یہ جرنی تو ایک کوشچن آ گیا کہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. 2007 میں آپ نیٹکو میں گئے, تو 2000 چلو ابھی ہی بات بتا ہی دیتے ہیں. 2007 کے نیٹکو اور آج میں کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال فرق تو سڑک کا زیادہ تھا. اچھا, آج کل اردو والا سفر ہے, تب انگریزی والا سفر تھا, بٹ اسٹل میں چونکہ بچپن سے سفر خان رہا ہوں, تو اس لیے مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا. جی بھی میں جنرلی اگر ٹریکس اینڈ ٹورس کی بات کریں, پرٹیکولرلی ٹریکنگ کی بات کریں, بہت سارا کامن ٹرینڈ نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بہت سارا پوٹینشیل ہے. اس ٹینیور میں 2007 کے بعد آپ کچھ فریکوینسی آپ کی بڑھ گئی گلگت جانا, کتنے آپ نے ٹریکس کیے ہیں ویسے اب تک جی بی میں؟ کاؤنٹ تو میں نہیں کرتا اپنے عشق یا پیشن کی وجہ سے, بٹ 15-16 پاسز تو میں نے کیے ہوں گے. 1-2 پیکس بھی اٹیمپٹ کیے ہیں, تو کل ملا کے 20 وینچر کیے ہوں گے, جن میں سے زیادہ تر اسی ٹینیور میں ہیں, اور کچھ اس سے پہلے سے ہیں کیونکہ میری ایفیلیشن پرانی ہے. جی بی کے ساتھ جس کی بھی ایفیلیشن ہے اس کی نیچر کے ساتھ بھی ہے, اور وہ کریز ختم ہونے والا نہیں ہے. بہرحال میں بعد میں بھی آتا رہوں گا. کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں ویسے جی بی کے ٹریکنگ ٹورس کی بات کریں, اور ہم چونکہ پاسرز کے لیے اب بہت سارے لوگ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, پیس کی بات کریں, فزیکل فٹنس کی بات کرتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے یا کیا ویسے چونکہ آرٹسٹک نیچر ہونا, نیچر کے قریب جانا وہ انسان کے اندر ہوتی ہے, لیکن آپ کی ایکسپیرینس کیسا ہے جی بی کے ٹریکس میں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں پاسرز ملتے ہیں ان کے حوالے سے بھی؟ ناٹ اونلی جی بی, جنرلی بھی زندگی میں آپ کا جو ایم کیا ہوتا ہے, سکون, پیس. تو اس سینس میں اگر وہ کہیں ملتا ہو تو ضرور لیں, زیادہ ملتا ہو تو زیادہ لیں, بار بار ملتا ہو تو بار بار لیں. تو وہ آفر کرتا ہے جی بی. نیچرل انڈاؤمنٹس تو نو میچ, ٹھیک ہے نا. اور ٹریکنگ کے حساب سے اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ساری فیسلٹیز جو چاہیے آپ کو, کیمپ کی, پانی کی, سروائیول کی, وہ تو ہر جگہ سے زیادہ ہیں جی بی میں. بلوچستان کو اگر جی بی سے ہم ریلیٹ کریں تو کیسے اس کو, چونکہ ڈائنامکس تقریباً مور لیس ڈپرائیویشن یا باقی چیزوں کے حوالے سے تو ہے ہی ہے, لیکن اوور آل لینڈسکیپ کی بات کریں تو ٹریکنگ میں باقی چیزوں میں کتنا ڈفرینس ہے ویسے؟ یہ جو میں سہولیات کی بات کر رہا ہوں یا نیچرل انڈاؤمنٹس کی, وہ بلوچستان میں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. اچھا. جی بی میں ہیں سبزہ, پانی, برف. تو بلوچستان میں کہیں کہیں کبھی کبھار برف ضرور پڑتی ہے, رہتی بھی ہے, لیکن جو لانگر ٹریکس ہیں ان کا اسکوپ یہ سروائیول کی وجہ سے ہی مشکل ہو جاتا ہے.
تو وہاں ڈے لانگ ٹریکس تو بہت ہیں، بے تحاشا ہیں، بیکاز اٹس بلوچستان از 5 times بگر دین جی بی ایریا وائز. پھر جی بی میں بھی 1 یا 2 ایکولوجیکل زون ہوں گے، بلوچستان از 4 ایکولوجیکل زونس. تو وہاں سبزے والے پہاڑ آپ کو الگ ملیں گے، آپ کو صحرا الگ ملے گا، آپ کو کوسٹل اور وہ ایمبینس یا جو میں کہوں ٹرین وہ الگ ملے گا، آپ کو میدانی اور کنال اریگیٹڈ ایریا وہ الگ ملے گا. تو بلوچستان ہیز 36 ڈسٹرکٹس. دیٹس ٹو براڈ، ٹو واسٹ. جی بی میں جتنے بھی ٹریکس اینڈ ٹورس ہیں، کچھ ٹریکس آپ نے برابر بھی کیے تھے، جیسے مغل شکاری ہے، باقی چیزیں ہیں. تو کیا سوچ کے آپ کو لگا کہ ٹریکس کی طرف جانا چاہیے؟ جا کے آپ کو کوئی ٹریک نہیں ملی ہے، کیا ہوا تھا کہ آپ کو ریسٹور کرنے والا اور ایک کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں یار چلے ٹریکنگ بھی کچھ ساتھ ہونی چاہیے؟ واٹ میڈ یو تھاٹ لائک؟ وہ میں نے نا ایز اے ٹورسٹ جب میں آتا رہا ہوں نا گلگت میں، اسکردو میں، ہنزا میں، تو آئی فیلٹ کہ ٹورسٹ کا جتنے اچھے ملکوں یا معاشروں میں جانا ہوتا ہے اس کا ٹائم اسپینڈنگ پہ فلاسفی ہوتی ہے. دا مور ٹائم ہی اور شی اسپینڈس، دا مور شی ول اور ہی ول اسپینڈ منی اینڈ پیپل ول ارن. تو گلگت ایز اے ٹاؤن آئی فیلٹ کہ اٹس ناٹ آفرنگ اینی تھنگ ٹو دا ٹورسٹ. لوگ آتے ہیں، بس سے اترتے ہیں، ہنزا جا رہا ہوں، غیزر جا رہا ہوں، جہاز سے اترتے ہیں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں. تو کیونکہ گلگت میں یا سرینا ہوٹل ہے یا کوئی اور، اب تو کافی نام آ گئے ہیں فرض کریں، یا ریسٹ ہاؤس ہے، تو رکنے والی جگہ ہے، چلنے والی جگہ نہیں ہے. وہاں پہ فٹ پاتھ نہیں ہے، آپ نے دیکھا؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فیل کر کے میں نے سوچا کہ لوگوں کو یہ جی بی کو ہم لینڈ آف ٹریکس اینڈ ٹریلس کہتے ہیں، تو اس پہ تو شہریوں کا بھی شاید حق ہے جتنا بیرونی کا تو ہے ہی ہے. تو وہ سوچ کے میں نے، اور ٹریکس یہ بنائے نہیں ہیں، یہ ہسٹوریکلی موجود تھے، ان کو امپرووائز کیا. تو یہ ہمارے سب سے سستے پروجیکٹس تھے کاسٹ وائز، لیکن ویلیو وائز شاید سب سے زیادہ، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں ان پہ بچے، فیملیز، بوڑھے سب جا رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آئی ایڈڈ 5 ٹریلس ٹو گلگت ٹاؤن اینڈ 4 ٹو اسکردو. ٹھیک ہے. ایک ہم نے شناکی سے اپنا خضر آباد سے بوڈلس اور ریسٹور کیا 7 کلومیٹر ٹریک، اولڈ سلک روٹ. تو اس کی ہسٹوریکل ویلیو بھی ہے، اس کی آج کی لائف میں لائف سٹائل ویلیو بھی ہے. جنرلی اگر دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ٹورسٹ اگر آتا ہے تو اس کو آپ نے اپنے ساتھ کتنا اچھا ریٹین کرنا ہے اویلیبل ریسورسز کو. اویلیبل آپ کے پاس لینڈسکیپس ہیں، اویلیبل جیوگرافیکل آپ کے پاس پریزنس ہے، تو آپ بڑھا سکتے ہیں. کتنا اسکوپ اور پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹریکس وغیرہ ہی بنائیں تو ہمارا جو فگر ہے، میں پچھلے دنوں ایک نمبر دیکھ رہا تھا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ 10 لاکھ بندہ ہمارے پاس 2024 میں گلگت ہے. صرف ٹریکنگ کی بات کریں تو اچھا خاصا ایک بلک نمبر تو ہم یہاں سے ہی لے سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنی انڈاؤمنٹس ہیں، چاہے وہ نیچرل ہیں چاہے ڈیولپڈ ہیں، وہ دونوں ہی آپ آفر کریں گے نا ان کو. تو وہ یہاں پہ ذرا پتہ بڑ کڑائی کھانے یا کمرشل شاپنگ کرنے تو نہیں آتے، انہوں نے ٹائم ہی اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. اور لاسٹ والی چیز میں ایک ایڈ کروں، اب گلگت شہر سے 2 دریا گزرتے ہیں، دیر از ناٹ اے سنگل ریور واک. تو ہم نے وہ بھی ایک کنسیو کیا تھا، وہ کسی وجہ سے رک گیا تب جب میں PND میں تھا، لیکن اب بھی کنٹینیو تو ہو سکتا ہے. ہمارے پاس اتنے صاف اور خوبصورت دریا، شاید ٹورکوئز پانی، یہ کہاں پر ہے؟ نہیں ہے. ایک جنرل چیز میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہم پہلے بھی چونکہ بہت آن اینڈ آف جانا نہیں ہوتا تھا، تب ہم جاتے تھے گلگت، تو گزرنے کی یا بیٹھنے کی جگہ پراپر نہیں ہو. لینڈسکیپس بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی والی بات ہے کہ اگر ریور روڈ کے ساتھ ہی اگر ہم بیٹھیں یا ریور واکس بنائیں، اسٹریمز اتنے سارے، وہاں سے واکنگ ٹریل بنائیں، تو نیچرل قریب جا کے بہت سارے جو ایشوز ہیں آٹومیٹکلی ہم اسے نکل سکتے ہیں، اور اچھا خاصا اسکوپ تو ہے. لیکن اچانک ایک ریپڈ ڈیولپمنٹ جو شہروں کے اندر ہے، وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ تو کرے نا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اس کو کیسے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی لینڈسکیپ کی طرف لے کے جایا جائے، یا اویلیبل جو واکس ٹریکس ہیں ان کو امپروو کیا جائے؟ کیا ایسا ماڈل آپ کو نظر آتا ہے؟ چونکہ رش ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کانسٹنٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، چیلنجز تو ہیں، لیکن نیچرل اس کو اویلیبل سرکمسٹانسز میں یا کم ریسورس میں کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں شہروں کے پیچھے جانے میں حرج نہیں ہے. لوگ ایوری بڈی پرسوز، جیسے میں نے کہا ہم سکون کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو فیسلٹی یا آسانی کہتے ہیں. سہولتیں بھی تو لوگ ڈھونڈتے ہیں نا. تو وہ سہولتیں تو ہم نہیں پرسو کر رہے. پرسنل گاڑیوں کا رش بڑھا رہے ہیں، سوزوکیوں کا، ٹیکسیوں کا، ان کا رش بڑھا رہے ہیں. یہ کوئی پازیٹیو قسم کے رش تو نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں ابھی کچھ چینجز میں دیکھ رہا ہوں، انیشیٹوز، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن NCP گاڑیاں ہم نے بھر دیں. اب اس میں سے کون سا شہروں کا ٹرینڈ ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ بھی تو شہروں کا ٹرینڈ ہے، اف یو ہیو ٹو پرسو دیٹ. ٹھیک ہے نا. یا پاور کنزرویشن بھی تو ہے ٹرینڈ، پاور مانگنا یا وہ کرنا اپنی جگہ، لیکن ڈسٹریبیوشن اور کنزرویشن جو ہے وہ ہم کریں تو یہی پاور تھوڑی سی اچھی زیادہ لوگوں پہ تقسیم ہو جائے گی. ایز اے ٹورسٹ اگر بات کریں یا ایز اے ٹریکر آپ دیکھیں آؤٹ سائڈ GBN، چونکہ اب GBN کا حصہ ہی ہے، تو پھر بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا اسکوپ اور پوٹینشیل ہے جس کو ہم یوز نہیں کر سکیں؟ ویسے ٹھیک ہے، آپ
اکانومیکل ٹرمز کی میں بات نہیں کر رہا میں، چونکہ آپ کے پروفیشن سیٹ کے میں نہیں بتا رہا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ یا پی این ڈی یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ نہیں، ایز اے ٹریکر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنا اسکوپ اور پوٹینشیل ہے، آپ اپنے ریونیوز کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، انفلکس کو بڑھا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ کرنے کی نیڈ نہیں ہے، اویلیبل چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کر کے، جیسے مغل شکاری والا ایک ٹریک تھا جو آپ نے ریسٹور کیا یا اس کی امپرووائز کی، تو بہت زیادہ کاسٹ تو نہیں لگا لیکن چیزیں تو بڑی اسموتھ ہو گئی، اس کی وجہ سے ٹریفک، لوگ، ساری چیزیں وہاں پہ کسی حد تک بہتر ایک اس فیز میں گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کتنے اکانومیکلی بہتر انڈیکیشنز آ سکتی ہیں؟ اکنامیکلی مجھے لگا ہے کہ کچھ ایریاز میں لوگ چونکہ انٹرپرائزنگ نیچر کے ہیں، جیسے اب ہنزا از نون کے یار یہاں کے لوگ زیادہ بزنس مائنڈیڈ ہیں، فرض کریں انہوں نے زیادہ رش اٹریکٹ کر لیا. اچھا کچھ ہمارے اسپاٹس ایسے ہیں، راکاپوشی کا ویو پوائنٹ ہو گیا، دیوسائے ہو گیا، کچھ اور جگہیں ایسی ہیں اسکردو میں بھی، اور ایون دیامر میں بھی ہوں گی، گلگت میں بھی ہیں ایز اے اسپاٹس. تو ہم نے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسی کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹو ہیو رسپانسبل اینڈ سسٹینیبل ٹورزم جس کو ہم کہتے ہیں. اس اینگل سے ایڈونچر ٹورزم کے اسپاٹس جو ہے، K2 کا جو بالتورو ٹریک ہے اس کو اتنا رگڑا دیا ہم نے کہ وی ہیو میڈ اٹ اے ٹریکرز ہائی وے، اور اب وہاں پہ آپ کو واش روم کرنے کی جگہ نہیں ملتی، اونلی بیکاز کہ آلریڈی اتنا شفٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس آپ کے پاس شاید 16 ویلیز اور ہوں گی جہاں اسی نیچر کا آپ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں. لیکن ہم برانڈ کر کے اور فوکس کر کے ایک جگہ کو اوور یوز کر رہے ہیں، اور کچھ جگہیں ہماری سب یوٹیلائزڈ پڑی ہوئی ہیں. اسٹور میں کئی ایسی ویلیز میں نے دیکھی، اسپاٹس دیکھی جو بہت کچھ آفر کرتی ہیں، بیکاز نیچرل انڈاؤمنٹس تو سیم ہے. تو بس کچھ برانڈس نے، کچھ انیشیٹوز نے نا ایک طرف اسکیو کر دیا اس کو، تو وہ ہماری جگہیں اوور ٹیکس ہو گئیں انوائرمنٹ کے حساب سے، ایکولوجی کے حساب سے. تو ہمیں انہیں کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نئی منزلیں انٹروڈیوس کر دیں، کچھ ان پہ پابندیاں لگا دیں. اس روشنی میں، اس تناظر میں ہم نے یہ جو ریسنٹ ریسٹرکشنز لگائیں، کچھ تھوڑے چارجز ایڈ کیے کہیں پہ گاڑیوں کے انٹری پہ، رائلٹی فیس پہ. تو یہ بھی ری ڈسٹریبیوشن کا ایک طریقہ ہے. بلوچستان کے اگر لینڈسکیپ کی بات کریں تو اس کو اگر جی بی کی پولیٹیکل ڈائنامکس یا جی بی کی جیو پولیٹیکل اگر میں بات کروں تو کتنی سملرٹی آپ دیکھتے ہیں؟ ویسے بہت سارے لوگ جی بی لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہم بھی بلوچستان جیسے ہیں جیو پولیٹیکلی. ویسے بات کریں اسکوپ کی، پوٹینشیل کی، تو بلوچستان میں بھی آپ نے ٹائم گزارا ہے، جی بی میں تو کس کنکلوژن آپ اس پہ آئیں؟ میرے خیال میں گورننس کے گیپس اور سینس آف ڈیپریویشن جس کو کہتے ہیں، یہ دونوں میں تھوڑے سے کامن سمجھتا ہوں. تو اس کو پرسو کرنے کے طریقے سوسائٹیز کے ویری بھی کرتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے طریقے پھر اسٹیٹ کے ویری کرتے ہیں. تو اس تناظر میں آپ مسئلے کو آرام سے میرے خیال گیدر کر سکتے ہیں. تو جی بی میں چونکہ ٹورزم کی بات کریں، 2007 کی آپ نے ایک بات کی، تو پھر آپ نے ایک اچھی بات کی کہ نٹکو میں بیٹھ کے ہی آپ گئے تھے. تو نٹکو کا ایکسپیرینس لینے سے ایم ڈی نٹکو آپ بن گئے، اور نٹکو کے اندر ٹرانسفارمیشن بھی ہوئی، وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. بہت ساری چیزیں بتانے کی نیڈ ہے، وہ پبلک خود ایکسپیرینس کر کے اس کا ریزلٹ بتا دیتے ہیں. اس جرنی کو کیسے دیکھتے ہیں لوگ؟ اب امیدیں تو بڑھ گئی ہیں، کیا بہتر نٹکو کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ چیزیں چائنا بھی جا رہے ہیں اور روٹس بحال ہو رہے ہیں. نٹکو جو ظفر صاحب کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ ظفر صاحب نے بڑا کیا تھا، تھوڑا اس سے مزید بہتر آپ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ظاہر وہ ایک جی بی کے تھے، سن آف سوئل تھے، پولیٹیکل تھے، وہیں باتیں آتی ہیں. لیکن آؤٹ سائڈ جا کے آپ نے بڑا ایک لینڈ ریفارم کائنڈ آف ایک چیز آپ کر کے لیں، تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، ظفر صاحب کا اچھا آپ نے ذکر کیا. ہم نے جب اپنے نیٹکو کے 50 سال کا کیک کاٹا تھا تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا ساؤتھ آفس کہ آپ لیڈ لیں، آپ نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. کمپیریزنس کچھ مناسب ہیں ان کے ساتھ، کچھ مناسب ایسے نہیں ہیں کہ ہی واز ہیئر فار 3 اور 4 ٹینیورس، 15-16 ایئرس ہی واز ایم ڈی. ہمیں ابھی 12 مہینے ہوئے ہیں. تو لیکن بہت سی چیزیں صرف ریسٹور کرنی تھی، وہ نئی ایڈ نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے نا. نیا ہم نے کیا ایڈ کیا؟ گاشکر کی جو سروس ہے وہ بھی کائنڈ آف ریسٹور کی ہم نے 18 سال بعد کی. لیکن اس ادارے پہ سستی کی اور انیفیشنسی کی نا چھاپ لگ گئی تھی. ہم نے اس چھاپ کو، اس زنگ کو اتارنے کی کوشش کی ہے صرف. تو اس سینس میں کچھ کامیابیاں ملی ہیں، وہ پھر پبلک اپریسیشن میں سامنے آتی ہیں. کچھ ابھی ہمارا سفر جاری ہے، کچھ نئی سروسز ایڈ کی، جیسے اربن ٹرانسپورٹ جی بی کی نیڈ ہے. اب اس میں نیٹکو سے بہتر لیڈ کون لے سکتا ہے؟ حالانکہ اس نام کی سروسز پہلے بنی ہیں. ایکس سی ایس نے ہماری شروع کی تھی لمیٹڈ شپنگ سروس. اس سے پہلے ایک ہماری خاتون تھی ہنزا سے، انہوں نے ایک اسکیم رکھی تھی بس ٹرانسپورٹ کی. اب ان کو چلانے والا نہیں ملا تو وہ اسکیم ہی ڈیلیٹ ہو گئی. یا جو ہماری پنک ٹرانسپورٹ کی تھی، وہ مجھے لگا کہ بالکل فری اس پر ہے، رائڈنگ پر ہے، تو مجھے لگا وہ سسٹین نہیں کرے گی. ہم نے اسی کو سسٹینیبل لائنز پہ کنورٹ کیا، اور پھر میں نے اس میں ایڈ بھی کیا کہ وائی اونلی پنک، یہاں تو بلو ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے. ٹرانسپورٹ تو سب کی نیڈ ہے نا. تو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر لیا. تو اس شکل میں ایسا ایسا ہمارا سفر اس میں جاری ہے. لیکن زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو بحال کی ہیں. اب کھرمنگ ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، وہاں کا روٹ میرے خیال 10-12 سال سے بند تھا. شگر ضلع بن گیا، 15 سال سے بند ہے. ہوشے کی ایک جیپ چلتی تھی، وہ 4 سال سے بند ہے.
اس طرح کی چیزیں، گوما، چوربٹ، اس طرف درکت یاسین، اس طرف دیامر میں جاؤں تو ڈوڈوشال، نیاٹ، مطلب ویلی روٹس تھے. ایک وین، ایک جیپ، ایک کوسٹر، اس طرح کی آپ کی سروس تھی. اچھا بند اس پر تھی، وہ کہتے تھے یہ اکنامیکل نہیں ہے، پروفیٹیبل نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ نیٹ کو صرف پروفٹ بیس پہ تو نہیں بنا، پروفٹ اس کا مین ایم رہے گا بیکاز وہ ارن کر سکتا ہے، لیکن اس کو ریڈسٹریبیوٹ بھی تو کر سکتا ہے نا. چائنا سے پروفٹ کمائے، جی بی والوں پہ سبسڈی کرے، کراچی سے پروفٹ کمائے، پنڈی روٹ پہ سبسڈائز کرے. یہ گنجائش بھی تو اس کے پاس ہے نا. تو ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں نیٹکو میں آنے کے بعد آپ نے ٹرانسفارمیشن چیزیں تو کی، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ پہ میرے خیال سے اگریسولی کام ہونے کی نیڈ ہے. جتنی بھی NCP گاڑیوں کا ہم پہلے تذکر کر کے تھے، واقعی میں اب جٹیال سے آپ اسٹارٹ ہوں، آپ نے اگر بازار پہنچنا ہے، آپ کو تو اسکول کے ٹائمنگس پہ اور شام آفس کے بعد کے ٹائمنگس پہ آپ کو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. اتنا شاید کوئی ٹائم کسی بڑے شہر میں بھی نہیں لگتا ہے. نیٹکو کے پاس آلریڈی ایج ہے، پبلک کے دماغ میں، دل میں ایک سافٹ کارنر بھی ہے، وہ اس کو آن بھی کرتے ہیں اپنے ادارے. تو پبلک ٹرانسپورٹ میں لیے ریپڈلی آپ ذرا اس پہ توجہ دینے کی نیڈ نہیں ہے. ویسے یہ جو آپ نے سافٹ کارنر بولا نا، یہ سوال پہلے سوزوکی ایسوسیشن کی طرف لے جائیں کہ ان کے دل میں سافٹ کارنر ہے یا نہیں. دے کیم ایز اے سیریس ریزسٹنس. تو یہ اسکیم میرے ذہن میں تب تھی جب میں PND میں تھا، اور ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ نیٹکو سے آپریٹ کرواتے ہیں، فیڈرل سے ایک پروجیکٹ لے لیتے ہیں، بسز کا پرچیز وہاں سے ہو جائے گی، آپریٹ یہاں سے ہو جائیں گی، ہمارا خرچہ ہی تقریباً نہیں آئے گا، بلکہ لوگوں کو امپلائمنٹ بھی مل جائے گی. لیکن 2 ٹرینڈس چینج کرنے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ فالٹس ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم میں، چاہے وہ NCP ہے، چاہے وہ سوزوکی ہے، چاہے وہ ٹیکسی ہے، ان کو ڈسکریج بھی کرنا ہے، لیکن جو بہتر طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے. تو ابھی الحمدللہ 4 مہینے کا ہمارا ایکسپیرینس ہے نیٹکو لائنس کے وین سروس سے. اور وینز ہم نے اس لیے چلائیں کہ سڑکوں پہ فی الحال وین کی ہی جگہ ہے، ورنہ ہم جب اپنی ذاتی گاڑیاں چھوڑ دیں، کچھ ٹیکسی سوزوکی کم ہو جائے بازار میں، تو آپ کے پاس کوسٹر کی جگہ بھی بن جائے گی. آپ مزید لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ لے آئیں تو شاید بس کی جگہ بھی بن جائے. یہی سڑکیں ہیں، ہم ہی ان کو بھرتے ہیں، ہم ہی ان کو چوک کرتے ہیں، ہم ہی نے خالی کرنا ہے. تو پھر ہم اب تجربہ ہمارا یہ اہم یہ ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو اتنا ڈیسنٹ، اتنا اویلیبل، اتنا ٹائملی یا کوئک بنا لیں. وہ فریکوینسی بنانے میں تھوڑا ہمارا پہلا تجربہ ہے، تو ہمیں وقت لگ رہا ہے. آگے گاڑیاں آ رہی ہیں تو ہم کور کر جائیں گے. ایک تو میٹرو جب یہاں بننا تھا تو اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں، لاہور کی بات کریں، ملتان کی بات کریں، جہاں یا پشاور کی BRT کی بات، جہاں وہ روٹ تھے وہ تو ریزسٹنس اوبیسلی وہ سامنے لے کے آتے ہیں، بٹ ریزسٹنس کا کاؤنٹر میکینزم بھی ہوتا ہے ان کو سٹیسفائی کرنے کا. اور لانگ رن ایسے تو نہیں چل سکتا کہ سوزوکی والے یا کوئی اور معاملہ کر کے روکیں تو ٹرانسپورٹیشن امپروو نہیں ہو سکتی ہے. ہو تو سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے ایک مڈل وے نکلنا چاہیے. اور پبلک ٹرانسپورٹ اگر ہوگی تو میرے خیال سے کلائمیٹ کی اگر ہم بات کریں، کلائمیٹ کے ساتھ باقی جتنے بھی ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ٹائم کے ایشوز ہیں، انرجی کے سارے معاملات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تو لنک کرتے ہیں. آپ 3 گھنٹے روڈ پہ بیٹھیں تو آپ کی انرجی تو آٹومیٹکلی ڈرین ہو گئی ہے. تو ایک فٹ پاتھ چلنے کے لیے اور پبلک ٹرانسپورٹ اگر یہ 2 چیزیں بھی امپروو ہوتی ہیں تو میرے خیال سے اوور آل ایفیشنسی میں بہتر ایک انداز میں کنٹریبیوشن بہتر ہو سکتی ہے. اور نیٹکو چونکہ آلریڈی کر رہا ہے، لوگ ایکسیپٹ کرنے والے جو بات کہتے ہیں، نیٹکو کو بہت زیادہ میرے خیال سے مارکیٹنگ کرنے کی بھی نیڈ نہیں ہے. لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ سوزوکی میں خواتین کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ کیا چیلنجز ہیں. اگر نیٹکو کے روٹس جاتے ہیں تو بہتر ایک سیف جرنی تو ہو سکتی ہے، پروفیٹیبل بھی ہو سکتی ہے. تو اس پہ ایگریسولی کم خرچے میں تو کیا جا سکتے. تو اس طرح کے کوئی ڈیسیجنس کوئی آپ لوگ لینے چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، یہ کیا پلان ہے؟ ویسے ایسا ہی کیا نا، ہم نے اگست میں ڈیسیجن لیا، اور اب تک ہمارے 5 روٹس فنکشنل ہیں گلگت شہر میں. اور میں یوں کرتا ہوں کہ ہر ہفتے 10 دن پہ ایک گاڑی رینوویٹ کرتا ہوں اس مقصد کے لیے. اصل میں پروکیورمنٹ کے لیے ہماری جو فائنینشیل ہیلتھ ہے نا، وہ ابھی الاؤ نہیں کری، کیونکہ ہم لانگ روٹ کی گاڑیوں کی پروکیورمنٹ میں بزی ہیں. تو ادھر ہمیں ایک ساتھ 15-20 وینس چاہیے. تو ایک ادارہ یہاں پہ شاید ابھی کوئی نیا انیشیٹو لا رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر ہمیں 5 وینس ایک ساتھ مل جائیں گی. 7 وینس ہم لا چکے ہیں، اور 4 وینز ہماری ابھی ان دا پروکیورمنٹ پروسیس ہیں، جو 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں ہمیں مل جائیں گے. ڈلیوری کا ٹائم لگتا ہے ٹوئٹا کے ساتھ. تو اس طرح کے ہمارے پلانز ہیں جو موجودہ ہیں، وہ کافی نہیں ہیں. تو اور ٹرینڈ ہم سیٹ کر گئے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے ریفرنس کیا، ہم نے سوزوکی ایسوسیشن کے ساتھ بھی بات کی، ہم نے پبلک کے ساتھ بھی بات کی، پبلک نے ہمیں سپورٹ کیا، انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا، اسپیس دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا، اب صرف ہم ایڈ آن
کرتے جا رہے لیکن ہیں. کیا بہت بڑا ایک چیلنج یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹولی بات کریں، آپ کا تجربہ بھی تو کامیاب ہو گیا، آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، آپ 1 سال 6 مہینے یا جتنے بھی ٹائم فریم کے بات نہیں ہوں گے، تو سسٹینیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے شروع سے. سسٹینیبلٹی کے لیے کوئی آٹومائزیشن، کوئی ایسی چیز آپ کریں کہ سسٹینیبل ہو، چیزیں اسموتھ چلیں اور کسی کو مسئلہ نہ ہو. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں بعد نرکو امپلائیز آتے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے، بہت سارے کوئی اور لوگ اندر سے آتے ہیں، ان کے اور چیلنجز ہیں، تو ایڈریس بھی نہیں ہوتے، تو گیپ بڑا آ جاتا ہے. سسٹینیبلٹی اور چیزوں کو پراپر ایڈریس کرتے ہوئے اسموتھ بنانے کے لیے کیا ایسا کوئی میکینزم آپ بنا کے جائیں گے تاکہ جانے کے بعد ادارہ تو ظاہر کسی بندے کے پرسنل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اسموتھ چلے؟ جس طرف آپ نے چھپا ہوا اشارہ کیا، اس طرف کا جواب تو یہ کہ ایشوز کا حل ہمارے پاس ہے، انٹینشنز کا نہیں ہے. اور ایشوز کا حل جب آپ افیکٹولی کرتے ہیں، چاہے وہ پبلک ڈیمانڈ کو ایڈریس کرنے والی بات ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی پہ سوئچنگ کی بات ہو، تو پھر وہ سسٹین کر جاتی ہیں. اب ہم نے ٹکٹنگ کو آن لائن کر دیا، ٹھیک ہے، ساری بسز کی. بہت بڑی شکایت تھی کہ صرف سفارش پہ ٹکٹ ہوتی، ادروائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس سے میرے اپنے اسٹاف افیکٹ ہوئے جن کا ویلیو تھا، ورتھ تھا. ٹھیک ہے، بٹ ان کو بلڈوز کیا ہم نے، کنونس کیا دونوں سینس میں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم نے اپنے اکاؤنٹس کو سافٹ ویئر پہ لے گئے ہیں. ہم اپنے فیول پمپس کو ابھی ڈیجیٹل مانیٹرنگ پہ لے گئے ہیں. تو جتنی وہ اپنے لوپ ہولس تھے نا سسٹم میں، ان کو ہم کور کرتے جا رہے ہیں، اور اکثر کو تو ہم کر گئے ہیں. تو وہ پھر ریورس کرنا آسان نہیں ہے، وہ چیزیں سسٹین کریں گی. پھر اپنے اسٹاف کو ان پہ جو ہینڈز آن اسکلز ہوتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اب ہم 2 ہی ایکسپرٹ ہائر کر رہے ہیں نیٹکو میں، ہم نے کوئی ہائرنگ نہیں کی پورے 12 مہینے میں. اور ایک فائنانس کا ایکسپرٹ ہے، ایک آئی ٹی کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو سسٹین کرنے میں ہمیں دونوں فائنینشیل سسٹینیبلٹی چاہیے، ٹیکنالوجیکل کنٹینیوٹی بھی آپ کو مطلب چاہیے، اور اس سے کاسٹ میں جو کمی آئے گی وہ پھر ایک اور سسٹیننس آپ کو دے گی. جتنے بھی ہمارے نیٹکو کے پروفٹس، پچھلی بار آپ کافی پریزنٹیشنس میں مجھے دیکھ رہا تھا کہ آپ دکھا رہے تھے کہ بڑا اچھا پروفیٹیبل چل رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں کوئی نیوز بھی آئی تھی کہ اسٹاف بڑے، ان کو سیلریز نہیں ملی ہیں. تو کوئی گیپ ہے یا کیا چیلنج ہے؟ ان کے کچھ مانیٹری ٹائمس میں ان کی نیڈس وغیرہ پوری نہیں تھی، کیا چیلنج تھا؟ کچھ میں تھوڑا شکوہ اسٹاف کی طرف جاتا ہے، زیادہ میڈیا کی طرف جاتا ہے. اور وہ ایشو اب چونکہ آپ نے موقع دے دیا تو میں ایکسپلین بھی کر دوں. وہ ہماری سیلریز کا ایک بینک میں کوئی 50 لوگوں کے 5 ملین ٹائپ کی اماؤنٹ بنتی تھی. تو کچھ اسٹاف نے اس کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اسٹاف ہماری جو یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا اسٹاف کی، ہم ایک بڑا ادارہ ہیں، 900 پلس ہمارے پاس لوگ ہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رہتی ہے کہ ہم بزی رہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی ڈیموکریٹک رائٹس کو تو وہ نہیں کرتے، لیکن اب 50 لوگوں کی چیز کو بلکہ آپ 900 لوگوں کا بنائیں. تو اور دوسرا میڈیا سے یہ گلا تھا کہ انہوں نے دوسرا ورژن لیا ہی نہیں. یہ کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے، مہینوں سے سینکڑوں لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی. اب اس طرح کے مڈل ورڈز یوز کر کے امپریشن بنانا، تو پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بار بار ان کو وہ کریں. آپ جتنے بھی آرگنائزیشنل امپلائیز تھے ان سب کی فیوچر یا ان کے جو ارننگ، کیا بہت بڑا ایک چیلنج یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹولی بات کریں، آپ کا تجربہ بھی تو کامیاب ہو گیا، آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، آپ 1 سال 6 مہینے یا جتنے بھی ٹائم فریم کے بات نہیں ہوں گے، تو سسٹینیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے شروع سے. سسٹینیبلٹی کے لیے کوئی آٹومائزیشن، کوئی ایسی چیز آپ کریں کہ سسٹینیبل ہو، چیزیں اسموتھ چلیں اور کسی کو مسئلہ نہ ہو. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں بعد نیٹکو امپلائیز آتے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے، بہت سارے کوئی اور لوگ اندر سے آتے ہیں، ان کے اور چیلنجز ہیں، تو ایڈریس بھی نہیں ہوتے، تو گیپ بڑا آ جاتا ہے. سسٹینیبلٹی اور چیزوں کو پراپر ایڈریس کرتے ہوئے اسموتھ بنانے کے لیے کیا ایسا کوئی میکینزم آپ بنا کے جائیں گے تاکہ جانے کے بعد ادارہ تو ظاہر کسی بندے کے پرسنل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اسموتھ چلے؟ جس طرف آپ نے چھپا ہوا اشارہ کیا، اس طرف کا جواب تو یہ کہ ایشوز کا حل ہمارے پاس ہے، انٹینشنز کا نہیں ہے. اور ایشوز کا حل جب آپ افیکٹولی کرتے ہیں، چاہے وہ پبلک ڈیمانڈ کو ایڈریس کرنے والی بات ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی پہ سوئچنگ کی بات ہو، تو پھر وہ سسٹین کر جاتی ہیں. اب ہم نے ٹکٹنگ کو آن لائن کر دیا، ٹھیک ہے، ساری بسز کی. بہت بڑی شکایت تھی کہ صرف سفارش پہ ٹکٹ ہوتی، ادروائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس سے میرے اپنے اسٹاف افیکٹ ہوئے جن کا ویلیو تھا، ورتھ تھا. ٹھیک ہے، بٹ ان کو بلڈوز کیا ہم نے، کنونس کیا دونوں سینس میں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم نے اپنے اکاؤنٹس کو سافٹ ویئر پہ لے گئے ہیں. ہم اپنے فیول پمپس کو ابھی ڈیجیٹل مانیٹرنگ پہ لے گئے ہیں. تو جتنی وہ اپنے لوپ ہولس تھے نا سسٹم میں، ان کو ہم کور کرتے جا رہے ہیں، اور اکثر کو تو ہم کر گئے ہیں. تو وہ پھر ریورس کرنا آسان نہیں ہے، وہ چیزیں سسٹین کریں گی. پھر اپنے اسٹاف کو ان پہ جو ہینڈز آن اسکلز ہوتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اب ہم 2 ہی ایکسپرٹ ہائر کر رہے ہیں نیٹکو میں، ہم نے کوئی ہائرنگ نہیں کی پورے 12 مہینے میں. اور ایک فائنانس کا ایکسپرٹ ہے، ایک آئی ٹی کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو سسٹین کرنے میں ہمیں دونوں فائنینشیل سسٹینیبلٹی چاہیے، ٹیکنالوجیکل کنٹینیوٹی بھی آپ کو مطلب چاہیے، اور اس سے کاسٹ میں جو کمی آئے گی وہ پھر ایک اور سسٹیننس آپ کو دے گی.
کون سی ریپیریبل ہے, کون سی آکشنیبل ہے. ہم 2 آکشنز کر چکے ہیں. 50 گاڑیاں آکشن والی تھیں, وہ کر دیں. ایک آدھ شاید چھوٹی کھیپ اب رہ گئی ہو, لیکن ریپیئر والی میں کہہ رہا ہوں کہ 50 سے ڈبل تھیں. 90+ ہم نے روڈ پہ لائیں, اور اسی لیے ہمارے اتنے روٹ بحال ہوئے. ہم نے نئی گاڑیاں ابھی تک نہیں خریدی. یہ 4 کوسٹر آئی ہیں, یہ چائنا روٹ پہ گئی ہے. تو جی بی کے اندر تو نئی گاڑی ہماری 1 سال میں کوئی ایڈ نہیں ہوئی. ابھی 4 وینس آئیں گی, پھر 14 بسیں آئیں گی. تو وہ ہماری پائپ لائن میں ہے. یہ کب تک آئیں گے ویسے جو ابھی آپ 4 بسیں؟ 1-2 مہینے انشاءاللہ. اس میں ہمارا چونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو ہمیں گرانٹ الاؤ کی تھی کیبنٹ نے, وہ کیش پہ ہم گاڑیاں لیتے تھے تو ہم صرف 8 گاڑیاں لے سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگا کہ اگر ہم 4 وینز اور 4 بسیں لے آئیں تو 4 بسوں کو ہم 4 علاقوں میں تقسیم کر لیں گے. تو اس لیے میں نے بسز کو کنورٹ کیا بینک لیز پہ. تو بینک لیز پہ کہیں گے تو ہم ڈاؤن پیمنٹ کر کے 14 بسز لیں گے اور ان کو اپنے ہی پروفٹ سے پے کریں گے اس کی انسٹالمنٹس, وچ واز اے گڈ اسٹریٹجی. اس لیے اب وہ بینک لیز, بینک کے ریٹس آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو ہمیں اچھی سالڈ آفر نہیں آ رہی. تو جہاں اچھی آفر آئے گی تو ہم اس کو لاک کر دیں گے, پھر ہم ڈاؤن پیمنٹ کر کے آرڈر کر دیں گے. ٹینکو کی اس سال کے اگر 25 کی بات کریں, 25-26 کے اندر کیا ایسے پلانز ہیں جس کی وجہ سے ادارہ مزید بہتر ہوگا؟ میں نیٹ کو صرف اسی لیے تھوڑا ایمفیسائز کر رہا ہوں, حالانکہ میں اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا, بٹ چونکہ آپ ایم ڈی ہیں اس کے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور کچھ چینجز, سالڈ چینجز ہم نے دیکھی بھی, ہم نے خود بھی دیکھی ہیں. تو 2025 کے اندر کیا گروتھ کے آپ ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا ریونیو کے آپ کے ٹارگیٹس ہیں؟ امیجنری ٹارگیٹس کی نہیں, ریئلسٹکلی کس ٹارگیٹ تک آپ کہاں پہنچیں گے؟ ریئلسٹک کیا, میں تو آپ کے آج کا پروفٹ بتاؤں گا, مطلب آئی ایم ویری مچ فیکٹ بیسڈ. ٹھیک ہے. اب جو ہماری پیسنجر آپریشنز ہیں انہوں نے صرف 6 کروڑ کا پروفٹ 6 مہینے میں رجسٹر کیا ہے. تو پر منتھ, اور اس کا صرف پیسنجر والوں کی؟ جی, اور اس کا پچھلے سال کا 80 لاکھ تھا, پورے سال کا. ٹھیک ہے نا. تو سال کا 1 کروڑ سے کم ہونا اور مہینے کا 1 کروڑ سے زیادہ ہونا ہمارا خود ایک ٹریجیکٹری بتاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیول میں, ریپیئرز میں ایکسپینسز کو کنٹرول کیا, اور ہم نے یہ جو کنسیشنز, معافیاں, فری رائڈنگ تھی نا, اس کو بند کیا. تو ہماری انکم نیچرلی بن گئی اور ہماری سیونگز بھی. تو دونوں ملا کے ہمارے پروفٹس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم صرف بسیں نہیں چلاتے, ہم ٹرک بھی چلاتے ہیں. ہم کارگو کے اس میں سب سے بڑے کنٹینڈر ہوتے ہیں. تو اس وقت ویٹ لفٹنگ کا 70% لوڈ نیٹ کو اٹھا رہا ہے. اور دیکھیں کہ لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا شروع میں کہ ان کا تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے, فلانا ہی نہیں ہے. ابھی تک کوئی کرائسس آیا؟ 6 مہینے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کو جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس میں سے ہمارے لیے آرام سے 500 ملین کا پروفٹ بنے گا, بیکاز اٹس 2 بلین پورٹ فولیو. ٹھیک ہے نا. اور باقی ادارے آپ کے کمپٹیشن میں آ کے کوئی آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ پروفٹ میں یا باقی چیزوں میں جتنے بھی باقی آپ کے کمپٹیٹرز ہیں, یا وہ نیٹ کو اسموتھلی اصل میں کمپیریزن نہیں ہے, کچھ ہماری اسٹرینتھس ہیں اور کچھ میں کمپیریزن نہیں ہے. فار ایگزامپل اب NLC کے ریسورسز کا اور بیس کا آپ کریں تو کمپیریزن نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. تو اس سینس میں, لیکن ہم ان سے کچھ چیزیں سیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے کاشغر کے لیے اپنے کنٹینر ٹرکس چلائے. ٹھیک ہے. میں سینٹرل ایشیا بھی ایم کروں گا نیکسٹ فیز میں. جو آپ پلانس پوچھ رہے تھے نا, میرا اگلا پلان ہے کہ میں کارگو کو بھی انٹرنیشنل بناؤں. پیسنجر کو تو میں نے کاشغر ٹچ کر لیا. ٹھیک ہے نا. اس سینس میں پھر میں نے نیشنل روٹس پیسنجر میں کھولے. میں نے ابھی لاہور پہ سروس شروع کی, اگست میں میں نے کراچی شروع کی تھی, نیکسٹ میں ملتان اور پشاور ایم کر رہا ہوں. ایک ٹرمینل میں ماسیرا میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا, اسلام آباد ٹرمینل کو میں کنیکٹنگ ٹرمینل بنا رہا ہوں, وہاں اسٹے کی بھی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں فیول پمپ بھی ساتھ ہے. وہاں پہ ہماری باقی جو ٹک شاپ اور ریسٹورنٹ وہ میں ایڈ کر رہا ہوں. تو آپ آئیں کسی بھی جگہ سے اسلام آباد, وہیں پہ ٹھہریں, وہیں سے اگلی گاڑی میں کہیں نکل جائیں. تو یہ جو ساؤتھ آفس ہے نا, اس کا ہم تھوڑی اسٹرینتھس بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا اچھا ہب بنے نیشنل کے لیے. پھر ہم گلگت کو بنائیں گے انٹرنیشنل کے لیے, اس میں کارگو اور پیسنجر دونوں. اور آگے ہم کوریئر سروسز میں تھوڑا سا ایم کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو اربن ٹرانسپورٹ ہے, ابھی گلگت کیا ہے, اور تجرباتی طور پہ 2 وینز ہماری اسکردو میں چل رہی ہیں, لیکن چلے گی یہ چلاس میں بھی, چلے گی یہ ہنزا میں بھی. تو جہاں جہاں اسکوپ بنتا جائے گا اور گاڑیاں آتی جائیں گی تو ہم ایکسپینڈ کریں گے. اور نیشنل روٹس پہ ایکسپینڈ کرنا ہمیں زیادہ پروفٹ دے گا, اور وہ ہمیں تھوڑا سا کمپٹیشن کا عادی بھی بنائے گا نا. تو وہ ہم کر کے ہم GBNs کو اس کے بینیفٹس دیں گے. دوسرا, ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہے. دیکھیں, ہم 5 لاکھ مسافروں کو سالانہ سروس دیتے ہیں. 0.5 million is not a small figure in GB. یہ 1/3 آف GB's پاپولیشن بنتا ہے. تو ہمارے اوپر ٹرسٹ بھی ہے, تو ہم رسپونڈ بھی کریں گے. ایک تو میرے خیال سے پبلک ایڈوکیسی کرنے کی بھی نیڈ ہے, ساتھ ساتھ آپ اپنے اسٹاف کو بھی ٹرین کریں کہ وہ لوگوں کو بھی بتائیں
کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی اہمیت کیا ہے. ہم بھی اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو بہت ساری چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کلائمیٹ کی، مینٹل ہیلتھ کی، پولوشن کی، باقی چیزوں کا ایک بہت بڑا لنک اس کے ساتھ بھی زیادہ ہے. بڑی اسکیل پہ پبلک ٹرانسپورٹس ہوں گی تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا، انرجی بڑھیں گی، ریسورس بھی بچیں گے. اور نٹکو چونکہ کر رہا ہے اور رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، ایکسپونینشلی گرو بھی کر رہا ہے، تو ہماری وشز تو ہیں، بٹ میرے خیال سے آپ کو چیزوں کو آٹومائز زیادہ کر کے، تاکہ لوپ ہولز لیکیجز بند ہوں اور اینڈ پبلک کی ہی بینیفٹس وہاں پہ زیادہ ہوں تو کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. ضرور. تھینک یو سو مچ.